بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرمائے ہیں جن کا اندازہ ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے وہ پوری ہو کر ہی رہے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندر کے مقابلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ محدثین اکثر علماء کرام کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا قصہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے ان کو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے کہ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آ جائے گی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ ایک چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب القیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں آس کا لفظ ہے اور امج وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلتے میں اس کے دونوں نیچے تو نزدیک رہیں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب کعبہ ڈائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی، پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے، وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات و شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت، حالات، شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی مہم ہے اور واضح نہیں ہے اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ کعبہ اور مسجد نبوی کو یمن یا ایران کے جنگجو تباہ کر دیں گے یا خود زمین میں دنس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہو جائے گا اور فتنہ پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پر ہے وغیرہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں سادہ لوح عوام الناس کو محفوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔
اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے کو کئی صدیاں پہلے سے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنے ہی دفعہ مسلمانوں اور یہودیوں نصاری میں بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہود کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں 21ویں صدی کے سیاسی معاملات واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو محفوظ کرنے کی بجائے ان کو نیک اعمال، جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔